ہجرت کی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو یثرب تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا خیال تھا۔ جب کوئی آدمی یثرب سے آتا تو آپ ان سے مصعب کی خیریت معلوم کرتے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یثرب میں اسلام خوب پھیل رہا ہے اور لوگ گروہ کے گروہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس سے خوشی ہوئی۔ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی خبر مکے والوں کو بھی ہوتی رہی تھی، جس سے ان کی نظروں میں خطرے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس لیے اب ان کے ظلم میں اور بڑھوتری ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان اسلام سے پھر جائیں، لیکن مسلمان تمام ظلموں کو سہتے ہوئے بھی اسلام سے پھرنے والے نہ تھے۔ اسی کشمکش میں حج کا زمانہ قریب آ گیا اور مکہ میں ہر طرف سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حرم محترم اور اس کے باہر کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ طواف شروع ہو گیا اور حج کی رسمیں پوری ہونی شروع ہو گئیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو اتفاقیہ اسد بن زرارہ مل گئے۔ مصعب بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً حضرت مصعب سے پوچھا، بتاؤ مصعب، تمہاری تبلیغ کا کیا نتیجہ رہا؟ مصعب نے کہا، خدا کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی رہی۔ اوس اور خزرج کے لگ بھگ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مصعب نے کہا، تمام لوگ آپ کی دیدار کا بے حد اشتیاق رکھتے ہیں، میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا۔ اسد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے تنہائی میں اور اطمینان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے کچھ ساتھی رات کو عقبہ کی گھاٹی میں آئیں یا جائیں، میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور اسی جگہ بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ دونوں سلام کر کے واپس ہوئے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی پہاڑی کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت عباس بن عبد المطلب مل گئے۔ عباس اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے ہمدردی ضرور تھی۔ پوچھا، آپ رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ایک کام سے عقبہ کی گھاٹیوں میں جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو چلیں۔ چلوں گا۔ عباس نے کہا، مجھے قوم کی طرف سے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اندیشہ نہ کرو، خدا میرا حمایتی اور مددگار ہے۔ دونوں چلے اور چل کر عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے۔ یہاں یثرب کے بہت سے مسلمان پہلے سے موجود تھے۔ سلام اور مصافحہ کے بعد آپ ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے سامنے تمام لوگ ادب سے بیٹھ گئے۔ اسد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ ہی کی بدولت گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے اجالوں میں آئے ہیں۔ ہم کو یثرب والوں نے وکیل بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو یثرب چلنے کی دعوت دیں۔ یقین ہے کہ آپ ہماری درخواست قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یثرب والوں سے غائبانہ محبت ہے، مجھے ان سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ اللہ جیسے ہی چاہے گا کہ یثرب پہنچوں تو میں یثرب پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ یثربی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عباس بیچ میں بول پڑے، اے یثرب والو، تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد کے یثرب جانے سے تمہارے لیے کیا کیا مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، سارے قبیلے تم سے لڑنے لگیں گے، ہر قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تم کس کس کا مقابلہ کرو گے اور کس کس سے محمد کو بچاؤ گے؟ اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے جانے کا نام نہ لو۔ برا بن معرور نے کہا، اے ہاشمی نوجوان، میں نے اور میرے ساتھیوں نے آپ کی بات سن لی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب لے جانے پر ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں آ جائیں گی اور ہمیں کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور کن کن لوگوں سے لڑنا پڑے گا۔ ہم نے ان تمام باتوں کو سوچ کر اور ہر پہلو پر نظر رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جب تک کہ ایک بھی مسلمان یثرب میں زندہ رہے گا۔ یہ کسی کی ہمت نہیں کہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یثرب کے مسلمانوں، چچا عباس نے جو کچھ فرمایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہونے والی ہیں۔ میرا مکہ سے یثرب کو جانا، مکہ والوں سے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ مجھے ڈر ہے
کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے یثرب کو ہی ہجرت کرنا ہے، لیکن اللہ کا حکم ملنے پر میں خود آ جاؤں گا۔ اس طرح میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں، بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے دعوت نہ دیں۔ سعد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور تمام یثرب والوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے۔ ہم آپ کو اور حضرت عباس کو یقین دلاتے ہیں کہ مر جائیں گے پر آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ برا نے کہا، ہم تمام ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اقرار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اقرار کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا جینا اور مرنا یثرب میں ہی ہوگا۔ برا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کر کے بیعت کرتے ہیں۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور ہر یثربی مسلمان نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا۔ یہ بیعت سن 1390 میں ہوئی۔ بیعت سے فارغ ہو کر تمام مسلمان خاموشی سے ایک ایک دو دو کر کے بکھرنے لگے۔ یہ احتیاط اس وجہ سے کی جا رہی تھی کہ کسی طرح مکہ کے کافروں کو اس بیعت کا حال معلوم نہ ہو سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے اور کچھ قدم چلے تو آپ کو کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صاف نظر آیا کہ ایک بھاری بھرکم جسم والا عرب لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے بھی اس آنے والے کو دیکھا۔ آتے ہی وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا سازش کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، نظر تمہیں کس سازش کا گمان ہے؟ یہ اعرابی نضر بن حارث تھا۔ یہ سرکش بھی تھا اور اسے مسلمانوں سے سخت نفرت بھی تھی۔ کفر و شرک میں ابو جہل سے کم نہ تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے یثرب کے لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، نظر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یثرب والے کیوں میرے کہنے سے مکہ پر حملہ آور ہوں گے؟ نظر بگڑ گیا، بولا پھر کیا مشورہ ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ مکہ والے مجھے اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اس لیے میرا ارادہ یثرب کو ہجرت کر جانے کا ہے۔ یہی مشورہ ہو رہا تھا۔ تو کیا آپ یثرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نظر نے پوچھا۔ ہاں نظر، آپ نے کہا جب میری قوم مجھے ستاتی ہے تو میرے لیے ہجرت کر جانے کے علاوہ راستہ ہی کیا ہے؟ نظر خاموشی سے چلا گیا۔ پھر آپ اور حضرت عباس بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ صبح سویرے آپ ارقم کے مکان پر پہنچے، ساتھ میں سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ارقم کے مکان میں جمع تمام مسلمان بڑے دھیان سے قرآن سنتے رہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یثرب ہی آپ دارالسلام بنے گا۔ مکہ والوں کا ظلم حد سے آگے نکل گیا ہے، اس لیے وہیں آرام و سکون ملے گا۔ تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاریاں خفیہ طور پر ہوں گی، اس لیے کہ اگر کفار مکہ کو معلوم ہوا تو روڑا اٹکائیں گے۔ پھر ہجرت کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں دی گئیں اور کچھ دنوں کے بعد سے مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ سواری کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ پیدل ہی چل پڑے۔ شروع میں تو کفار مکہ کو ہجرت کا پتہ نہ چلا، لیکن ہجرت کرنے والوں کے مکان خالی دیکھے تو انہیں کھٹک ہوئی۔ جانچ شروع ہوئی اور جب ہی معلوم ہو سکا کہ یہ سب کے سب یثرب کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، کفار مکہ کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ وہاں مسلمان پہنچیں گے تو زور پکڑ جائیں گے۔ مکہ اور یثرب کے مسلمان جب ملیں گے تو ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، اس لیے اب انہوں نے ہجرت میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ انہوں نے ہجرت سے روکنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ جب معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہجرت کرنے والا ہے تو اس کا مکان گھیر لیتے، اس کی تمام چیزیں چھین لیتے، اسے مارتے پیٹتے اور پریشان کرتے، لیکن مسلمان نظریں بچا کر چپکے سے ہجرت کرتے اور یہ سلسلہ تمام پریشانیوں کے باوجود برابر جاری رہا۔ آخرکار انہوں نے طے کر لیا کہ جو مسلمان ہجرت کرے اس کا مال اسباب چھین لو۔
خوب مارو پیٹو، اگر وہ ہجرت سے رک جائے تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ اپنے کام میں لاؤ۔ گنڈوں کی خوب بنائی، وہ راستوں میں گھات میں بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے لگے۔ ایک دن حضرت صہیب رومی کچھ نقدی لے کر چپکے سے مکہ سے باہر نکلے اور یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ کچھ بدماشوں نے انہیں گھیر لیا اور بن کچھ کہے سنے انہیں مارنا شروع کیا۔ حضرت صہیب پٹ رہے تھے، لات گھونسے کھا رہے تھے، انہیں نہ کوئی بچانے والا تھا نہ مدد کرنے والا، چپ چاپ حضرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بدماشوں نے اچھی طرح مارا پیٹا، جو کچھ بھی نقد تھا سب چھین لیا اور انہیں جنگل کی اور ڈھکیل دیا۔ آپ صبر و شکر کے ساتھ اسی حالت میں یثرب کی طرف پیدل ہی چل دیے۔ مسلمان سختیاں اٹھا رہے تھے پر اف تک نہ کرتے تھے۔ ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تمام کے تمام ہجرت کر کے چلے گئے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ چھپ کر کے ہجرت کرنے کی فراق میں تھے۔ جو بھی ہجرت کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا۔ آپ اسے کہہ دیتے کہ یثرب والوں سے کہہ دینا کہ میں محمد بھی بہت جلد آنے والا ہوں۔ ایک دن ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ رات میں اونٹ پر سوار ہوئے، اپنی بیوی ام سلمہ کو سوار کیا، گود میں بچہ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ مکہ کی گلیوں میں تھے کہ قبیلہ بنو مغیرہ کے ایک آدمی نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے لپک کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اونچی آواز سے پوچھا، ابو سلمہ کیا تم بھی ہجرت کر رہے ہو؟ ہاں، مجھے بھی مکہ والوں نے اتنا ستایا ہے کہ ہجرت کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ کیا تو اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی لے جانا چاہتا ہے؟ کیوں نہ لے جاؤں، یہ میری بیوی ہے، اسے میں ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ عرب بگڑ گیا، بولا حبل کی قسم، تم ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے، ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، تمہیں اسے لے جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اے عرب، ابو سلمہ نے کہا، ام سلمہ میری بیوی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، اپنی خوشی سے میرے ساتھ جا رہی ہے، تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ عرب بگڑ گیا، میں نہیں پوچھتا، تم اسے زبردستی لے جا رہے ہو، میں اسے کبھی نہ جانے دوں گا۔ تم غلط کہتے ہو، ام سلمہ نے کہا، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں اپنی خوشی سے جا رہی ہوں، تیری خوشی کوئی چیز نہیں ہے۔ عرب نے جھنجھلا کر کہا، دیکھوں تجھے بنو مغیرہ قبیلے کے لوگ کیسے جانے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آواز دی، اے بنو مغیرہ قبیلہ کے غیرت مند عربوں، دیکھو تمہاری بیٹی ام سلمہ کو ابو سلمہ زبردستی لے جا رہا ہے۔ اس کے اس چلانے پر بہت سے آدمی دوڑے ہوئے آئے۔ ان آنے والوں میں کچھ بنو مغیرہ کے تھے اور کچھ قبیلہ بنو عبد الاسد کے تھے۔ ابو سلمہ کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاسد سے تھا۔ لوگوں نے آتے ہی پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ابو سلمہ تم کہاں جا رہے ہو؟ عرب نے بتایا کہ ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ ام سلمہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کیا تم اسے جانے دو گے؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا، لوگوں میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے جا رہا ہوں، جب تم کو ہمارا مکہ میں رہنا گوارا نہیں تو ہم یہاں کیسے رہیں؟ ایک آدمی نے کہا، تم بیوی اور بچے کو چھوڑ دو اور اپنی اونٹنی ہمارے حوالے کر دو، اس کے بعد جہاں جی چاہے جاؤ۔ ابو سلمہ کو اپنے بچے اور بیوی سے بے حد محبت تھی، وہ ان کی جدائی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنا ظلم نہ کرو، تم اونٹنی لے لو، میرا تمام مال اور سامان لے لو، میری بیوی اور بچے کو مجھ سے نہ چھینو۔ ایک آدمی نے غضبناک ہو کر کہا، تم ہرگز اپنے بچے اور بیوی کو نہیں لے جا سکتے، لوگوں ان میں سے ان دونوں کو چھین لو۔ فوراً لوگ جھپٹ پڑے۔ قبیلہ بنو عبد الاسد کے ایک آدمی نے بچے کو چھین لیا اور قبیلہ بنو مغیرہ کے لوگوں نے ام سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ جو عرب اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، اس نے ابو سلمہ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور اونٹنی کو میں سامان کے جو اس پر لدا ہوا تھا لے کر چل دیا۔ ابو سلمہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، بچے اور بیوی کی محبت نے جوش مارا، انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا، اس قدر ظلم نہ کرو۔ ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ابو سلمہ کی طرف جھپٹی، لیکن لوگوں نے 2 قدم بھی نہ چلنے دیا اور پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ معصوم بچہ ماں کی گود سے الگ ہو کر رونے لگا۔ وہ ہمک ہمک کر باپ کی طرف جھکا۔ بے درد ظالموں نے اسے ڈپٹ دیا اور ننھی سی جان روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ ام سلمہ بھی رونے لگی۔
انہوں نے اپنے شوہر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، جابر و بے رحم قوم مجھے تم سے الگ کر رہی ہے اور تمہارے بچے کو تم سے چھین لیا ہے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، دیکھو لڑکھڑانا مت۔ ابو سلمہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میری پیاری بیوی، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ گھبرائے۔ خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اس امتحان میں کامیاب رہوں گا، ہجرت کروں گا۔ اچھا رخصت۔ ابو سلمہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آواز بھر آئی۔ سلمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اچھا پیارے شوہر، الوداع۔ یہ کہتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ بچہ بھی تک رو رہا تھا۔ یہ افسوسناک منظر دیکھ کر بھی کافروں کا دل نہ پسیجا۔ ابو سلمہ نے حیرت بھری نظروں سے بچے اور بیوی کو دیکھا اور مکے کی گلیوں سے نکل کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ وطن اور گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، پھر ایسی حالت میں جو کچھ پونجی ہو دن دہاڑے لوٹ لی جائے، بچے چھین لیے جائیں، بیوی زبردستی جدا کر دی جائے۔ مسلمانوں کو ہجرت سچ تو یہ ہے کہ بڑی ہمت کا کام ہی تھا۔ دھیرے دھیرے تمام مسلمان مکہ سے یثرب کو ہجرت کر چکے تھے، صرف بوڑھے اور کمزور مسلمان ہی باقی رہ گئے تھے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے۔ جب تمام مسلمان یثرب پہنچ گئے تو کفار مکہ کو بڑی چنتا ہوئی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کی چنتا اور بڑھ گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک شاندار جلسہ کیا۔ اس جلسے میں ہر قبیلے اور ہر خاندان کے بڑے سرداروں کو بلایا گیا، باہر سے بھی کچھ لوگ بلائے گئے اور کڑے پہرے میں خفیہ انداز میں کارروائی شروع ہوئی۔ صدارت کی کرسی پر ایک نزدیک بوڑھے تجربے کار شخص کو بٹھایا گیا۔ یہ نہایت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ ابو جہل نے جلسے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے کہا، غیرت مند عربوں، افسوس ہے کہ اسلام ہم لوگوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے۔ جتنا ہی ہم نے اسلام کو مٹانے کی اور مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لوٹانے کی کوشش کی، اتنی ہی ہم کو ناکامی ہوئی۔ اسلام پھیلتا رہا اور مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی اپنے باپ دادا کے مذہب میں نہ لوٹا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ کو ہجرت کر کے چلی گئی ہے اور وہ وہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری بڑی جماعت یثرب پہنچ گئی ہے۔ یثرب کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب اسلام کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ اگر اس طاقت کو نہ توڑا گیا، تمہارے معبودوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے مذہب کو عرب سے ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا، یا ہم کو مسلمانوں کا محکوم بن کر ذلت و پستی کی حالت میں رہنا ہوگا۔ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس ذلت کو گوارا نہ کرے گا۔ آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ مستقبل کے اس خطرے کا کوئی ایسا علاج کریں جس سے خطرہ جاتا رہے۔ ابو جہل خاموش ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر ابو لہب کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے بتوں کے پجاریوں، میرے بھائی نے جس خطرے کا ذکر کیا ہے یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں ہے بلکہ نہایت ہی زبردست خطرہ ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم کس طرح اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں خطرے کی وجہ محمد کا وجود ہے۔ جب تک وہ ہے خطرہ رہے گا، اس لیے کوئی ایسا اپائے بتائیں جس سے یا تو محمد ہمارے مذہب میں لوٹ آئیں یا وہ اتنے بے بس اور مجبور کر دیے جائیں کہ نئے مذہب کی تبلیغ نہ کر سکیں۔ ابو سفیان نے کہا، یہ خیال کہ محمد ہمارے مذہب میں لوٹ آئیں گے فضول ہے۔ انہیں ہر ممکن لالچ دے کر سمجھایا گیا، ہر طرح سے کہا گیا، لیکن وہ ہمارے مذہب میں تو کیا داخل ہوتے، اپنے مذہب کی تبلیغ سے بھی ہاتھ نہ کھینچ سکے۔ اس خیال کو چھوڑ دو اور کوئی ایسی تجویز سوچو کہ جس سے یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ولید بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرہ حضرت محمد کی طرف سے ہے، اس لیے ان پر ہی قابو حاصل کرنا چاہیے۔ میری رائے میں تو انہیں پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر ایک کوٹنی میں بند کرو اور اتنی جسمانی تکلیف پہنچاؤ کہ محمد کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ صدر کی رائے تھی کہ تجویز مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے رشتہ داروں اور ان کے ماننے والوں کو یہ حال معلوم ہوگا تو انہیں چھڑانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے فساد اور بڑھ جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا اور یہ کب تک جاری رہے گی۔ عبد البختری بولا، بے شک ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ میری رائے میں انہیں دیش نکالا دے دیجیے
اور کوشش کیجیے کہ وہ یا اور کوئی مسلمان کبھی مکے میں داخل نہ ہونے پائے۔ مکار صدر بولا، سب سے زیادہ خراب اور نقصان دہ تجویز یہی تجویز ہے۔ مسلمان خود وطن چھوڑ رہے ہیں، محمد بھی ضرور ہجرت کریں گے، شاید وہ بھی یثرب ہی جائیں گے، وہاں جا کر وہ آزادی سے اپنی طاقت بڑھائیں گے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، اس لیے تجویز کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ عتبہ نے کہا، میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکان ہی میں نظر بند کر دیا جائے، لیکن انہیں مکان سے باہر نکلنے دیا جائے، نہ کسی سے ملنے دیا جائے۔ صدر نے تجویز کی بھی مخالفت کی، اس تجویز سے کوئی فائدہ نہ ہو سکتا۔ شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک تو قید رکھا گیا تھا، لیکن اس کا الٹا ہی اثر ہوا اور لوگوں کو عام طور سے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہو گئیں۔ اب ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا، اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کی تائید کریں گے۔ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ ان کے قتل میں جو اندیشہ ہے وہ یہی تو ہے کہ آل ہاشم ان کا انتقام انہیں قتل کرنے والے سے لے لیں گے، تو کوئی ایک آدمی انہیں قتل نہ کرے، بلکہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک جوان چنا جائے اور یہ لوگ محمد کو اپنے گھیرے میں لے کر ہر اور سے ایک دم ان پر تلوار کی بارش شروع کر کے انہیں قتل کر ڈالے۔ چونکہ یہ قتل تمام قبیلوں کی طرف سے ہوگا، اس لیے بنو ہاشم تمام قبیلوں سے انتقام نہ لے سکیں گے، بلکہ دیت منظور کر لیں گے اور دیت میں وہ جو کچھ مانگیں گے سب آسانی سے مل کر ادا کر سکیں گے۔ صدر نے کہا، بے شک یہی وہ تجویز ہے جو اول ہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ سنو، فساد کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کو مٹانے سے ہی تمام فتنہ و فساد مٹ سکتا ہے۔ اس سے بڑے فساد کو مٹانے کے لیے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہو سکتی جو آپ کے سامنے بھائی ابو جہل نے پیش کی ہے۔ آپ اس تجویز کی تائید کرتے ہیں۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، بے شک یہ تجویز نہایت مناسب ہے، اس پر عمل کرنے سے فساد و فساد کی بنیاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام مجمع نے تجویز کی تائید کی تو ہر قبیلے سے ایک ایک ہوشیار، تجربے کار اور بہادر جوان چن لیا گیا۔ جب لوگوں کو چن لیا گیا تو صدر نے کہا، اب وقت تجویز کرو کہ کس وقت حملہ کیا جائے۔ ابو لہب نے کہا، کل صبح جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر نکلیں تو ترنت حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے۔ صدر نے پوچھا، کیا دن میں؟ ابو لہب نے کہا، ہاں دن میں۔ کیوں، اس میں کوئی پریشانی ہے؟ بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، وہی قصاص کی پریشانی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تمام لوگوں کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں گی، پھر بھی بنو ہاشم اس آدمی کے قبیلے سے قصاص لیں گے جس کی تلوار پہلے پڑے گی۔ یہ بات کہ پہلے کس کی تلوار پڑے دن میں معلوم ہو سکتی ہے، لیکن رات کو اندھیرے میں اس کا بھی ڈر نہیں رہتا، اس لیے اس کام کے لیے دن نہیں رات ہی بہتر ہے۔ بس تو ابھی چل کر کیوں نہ خاتمہ کر دیا جائے۔ ابو جہل بول پڑا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی نہ ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں قتل کر دیا ہے۔ صدر نے کہا، بلکہ اس حیثیت سے قتل کرنا چاہیے کہ اتفاقیہ قتل کر دیے گئے، اس لیے آج کی رات مناسب نہیں، کیونکہ اس وقت رات زیادہ ہو چکی ہے، کل صبح سویرے ہی ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی موقع ہاتھ لگے بلا تکلف انہیں قتل کر ڈالنا چاہیے۔ سب نے صدر کے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ چنے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ آنے والی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیں اور جس وقت اپنے مکان سے باہر آئیں فوراً انہیں قتل کر ڈالنا چاہیے۔ پھر مجلس شورا برخاست کر دی گئی۔